بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پارٹ 26۔ روزی خود بھی ایک کاؤنٹ یعنی نواب کی بیٹی تھی، مگر اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔ پھر کچھ قریبی عزیزداروں نے پیسے لے کر روزی کی شادی اوباش ریمنڈ سے کر دی۔ ریمنڈ نے اپنی ہوسکار فطرت کے مطابق کچھ دنوں تک نوخیز اور حسین بیوی کی ناز برداری کی اور پھر اپنے پرانے راستے پر لوٹ گیا۔ ریمنڈ ایک فریب کار اور بلحوث انسان تھا۔ اس کی نظر میں مذہبی قوانین اور دوسری اخلاقی قدروں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ درباری امور سے فارغ ہو کر شراب پیتا اور اپنے عشرت قدے میں خوبصورت مطرباؤں کے دل نشین گیت سننے اور سیمتن رقاصاؤں کا رقص دیکھنے کے بعد وہیں سو جاتا۔ دوسری طرف اس کی شریف النفس اور اعلیٰ خاندانی بیوی روزی الیگزینڈر کمرے میں تنہا پڑی اپنی بدبختی پر آنسو بہاتی رہتی۔ آج جب اس نے عشرت قدے میں آ کر شوہر کو بیدار کیا تو ریمنڈ حسب عادت کسی آقا یا مالک کی طرح برس پڑا، مگر روزی الیگزینڈر اب اپنی زندگی سے اس قدر بیزار ہو چکی تھی کہ اس نے شوہر کے غصے کا کوئی تاثر نہیں لیا، بلکہ چیخنے کے سے انداز میں بولی، شہنشاہ بالڈون کا حکم ہے کہ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر روزی الیگزینڈر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے چہرے اور لہجے دونوں سے شوہر کے لیے انتہائی حقارت جھلک رہی تھی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو ریمنڈ اپنی بیوی کے اس جارحانہ سلوک پر شدید رد عمل کا اظہار کرتا، لیکن شہنشاہ بالڈون کا نام سنتے ہی اس کا سارا نشہ حرن ہو گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ بدحواسی اور کچھ شراب کا خمار، دونوں چیزوں نے مل کر اس کے قدموں کو غیر متوازن کر دیا تھا۔ نتیجتاً ریمنڈ لڑکھڑا کر اپنے عشرت قدے کے فرش پر گر پڑا، مگر کیونکہ وہاں انتہائی نرم اور دبیز قالین بچھا ہوا تھا اس لیے اس کے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ پھر ریمنڈ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس نے غسل کرنے کی بجائے صرف ہاتھ منہ دھوئے اور لباس تبدیل کر کے شہنشاہ بالڈون کے کمرے میں پہنچا۔ سالار آئرس نے کہا تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے ہی طرابلس واپس لوٹ جائے گا، مگر جب ریمنڈ بالڈون کے کمرے میں پہنچا تو آئرس بھی وہاں موجود تھا اور شہنشاہ کے قریب ہی بڑی شان سے ایک زرنگار کرسی پر بیٹھا تھا۔ فرینکس کے سالار کو دیکھ کر ریمنڈ بری طرح چونکا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تیزی سے چند قدم آگے بڑھا، پھر گھٹنوں کے بل شہنشاہ بالڈون کے سامنے جھک گیا۔ بالڈون نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ریمنڈ نے بڑے جبر اور کراہیت کے ساتھ اس کوڑ زدہ ہاتھ کو بوسہ دیا۔ رسم غلامی ادا کرنے کے بعد ریمنڈ سیدھا ہوا اور با آواز بلند اپنی زبان سے مخصوص دعائیہ کلمات ادا کرنے لگا۔ خداوند خدا کے خاص کرم سے شہنشاہ کی عمر اور اقبال مندی میں اضافہ ہو۔ حالانکہ ریمنڈ شب و روز صرف ایک ہی دعا کرتا تھا کہ جلد از جلد شہنشاہ بالڈون کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تاکہ اسے صبح و شام کوڑ زدہ ہاتھوں کو بوسہ دینے سے نجات ملے۔ جیسے ہی ریمنڈ خاموش ہوا، شہنشاہ بالڈون نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا صلاح الدین ایوبی کو صلح کا معاہدہ منسوخ کرنے کی اطلاع دے دی گئی؟ ریمنڈ نے بالڈون کے اس سوال کو ایک عام سی بات سمجھا اور پھر بے نیازانہ انداز میں کہنے لگا، شہنشاہ ایسی کیا جلدی ہے؟ آج کل میں والی مصر کو اس نئے اقدام کی خبر کر دی جائے گی، مگر مجھے بہت عجلت ہے، اس لیے کہ میرے فدائین اس شرمناک معاہدے کا جواب دینے کے لیے بے قرار و مضطرب ہیں۔ تم اسی وقت نئی دستاویز تیار کرو اور صلح نامے کے ٹکڑے میرے پاس لے کر آؤ۔ شہنشاہ بالڈون کے لہجے سے تحکم بھی نمایاں تھا اور تلخی بھی۔ اب ریمنڈ کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ یروشلم کے محل میں سالار آئرس کی موجودگی بتا رہی تھی کہ اور کوئی نیا گل کھلنے والا ہے۔ ریمنڈ کی ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالڈون کے کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ پھر جب وہ میر منشی سے نئی دستاویز لکھوا رہا تھا تو اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ وہ فرینکس کی سیاسی قوت ختم کر کے ہی دم لے گا، کیونکہ صلیبی فدائین کے ہوتے ہوئے یروشلم پر مکمل آزادی کے ساتھ حکومت نہیں کی جا سکتی تھی۔ سیاست بھی عجیب شے ہے کہ وہ ذاتی مفادات کے سامنے کسی حوالے یا رشتے کا لحاظ نہیں کرتی۔ یہ فرینکس کی خوں آشام تلواریں ہی تھی جو ریمنڈ کو اقتدار میں لائی تھی، ورنہ وہ سلطان نور الدین زنگی کی قید میں پڑا ہوا ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ آج وہی ریمنڈ اپنے محسن فرینکس کی بنیادیں کھودنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ نئی دستاویز کئی بار لکھی گئی۔ ریمنڈ معاہدہ شکنی کے لیے نرم اور مبہم الفاظ لکھوانا چاہتا تھا،
تاکہ اس کی طرف سے براہ راست صلاح الدین ایوبی کی مخالفت کا اظہار نہ ہو، مگر سالار آئرس نے مداخلت کی اور ایسے سخت الفاظ استعمال کرائے جن سے مسلمانوں کی کمزوری اور صلیبیوں کی برتری نمایاں ہوتی تھی۔ پھر شہنشاہ بالڈون نے صلح نامے کے ٹکڑے اور نئی دستاویز اپنے خصوصی قاصد کے ہاتھ مصر روانہ کر دی۔ یہ ریمنڈ کی کھلی ہوئی ذلت اور شکست تھی۔ سالار آئرس نے صلیبی فدائیین کی بالادستی ثابت کر دی تھی اور ریمنڈ کو بتا دیا تھا کہ وہ فرینکس کی تائید و حمایت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کا دربار آراستہ تھا، جس کے در و دیوار اور ساز و سامان سے قدیم شاہانہ تکلفات کی بجائے مسلمانوں کی روایتی سادگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ پھر اچانک نقیب نے بلند آواز میں پکار کر کہا، شہنشاہ یروشلم کے سفیر خاص باریابی کی اجازت چاہتے ہیں۔ عیسائی سفیر کی بے وقت آمد کی خبر سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی تھی، مگر اس نے ریمنڈ سے حسن ظن برقرار رکھا اور فوری طور پر یروشلم کے قاصد کو دربار میں حاضر ہونے کی اجازت دے دی۔ پھر دیکھنے والوں نے صلیبی سفیر کو دربار مصر میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی چال سے غرور اور چہرے سے فاتحانہ رنگ جھلک رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائی قاصد کے اس طرز عمل کو شدت سے محسوس کیا اور اپنی ذہانت و فراست سے اندازہ کر لیا کہ سیاسی صورتحال میں کوئی غیر معمولی تبدیلی آ گئی ہے، اور پھر وہ تبدیلی اس وقت ظاہر ہو گئی جب یروشلم کے سفیر نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے صلح نامے کے ٹکڑوں کے ساتھ شہنشاہ بالڈون چہارم کا خط بھی پیش کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حاضرین دربار کا خون کھول اٹھا اور ان کے چہرے غصے سے تمتمانے لگے، مگر والی مصر حیرت انگیز طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید ناگواری کی لہر ابھری تھی، مگر اس نے انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناگواری کی اس طوفانی لہر کو نرم رو مسکراہٹ میں تبدیل کر دیا تھا۔ پھر والی مصر نے باوقار لہجے میں عیسائی سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں میرے لیے یہ کوئی تعجب خیز عمل نہیں ہے۔ شاید ہی تمہارا ایسا کوئی حکمراں ہو جس نے اپنے وعدے کا پاس اور معاہدے کا احترام کیا ہو۔ پھر بھی اپنے بادشاہ سے کہہ دینا کہ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے اور اس کے ماننے والے صلح و امن کے سفیر و نقیب ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی۔ شاہ یروشلم با اختیار تھے، اس لیے انہوں نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا۔ بظاہر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمایاں تھی، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں انتہائی طنز پوشیدہ تھا۔ ہم اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فی الحال تو تمہاری طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا، لیکن اگر آئندہ شاہ یروشلم نے ہماری جانب صلح کا ہاتھ بڑھایا تو ہم خوش دلی کے ساتھ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ سن کر عیسائی سفیر کے چہرے پر جوش و مسرت کا ایسا رنگ ابھر آیا جیسے صلیبیوں نے کسی بڑے مارکے میں مسلمانوں کو شکست دے دی ہو۔ پھر دربار سے رخصت ہوتے وقت یروشلم کے قاصد کی رفتار کا انداز پہلے سے زیادہ مغرورانہ ہو گیا تھا، جیسے وہ مصر کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوا گزر رہا ہو۔ ایک بار پھر حاضرین دربار کے چہروں سے شدید نفرت و غضب کا رنگ جھلکنے لگا تھا۔ آخر ایک مصری سالار سے برداشت نہیں ہو سکا تو وہ اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا اور صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر محترم، ہمارے لیے یروشلم کا یہ ذلت آمیز رویہ ناقابل برداشت ہے۔ مصری سالار کا لہجہ مؤدبانہ تھا، مگر چہرے کا رنگ بگڑا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کی طرف دیکھا اور پھر تمام حاضرین دربار پر ایک نظر ڈالی۔ ہر چہرہ ایک ہی احساس کی ترجمانی کر رہا تھا، میں اپنے جاں بازوں کے جذبات کو خوب سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی باوقار آواز دربار میں گونجی۔ ابھی والی مصر کی بات مکمل ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی ملک عادل اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر امیر محترم ہمیں حکم دیں کہ ہم نیا جنگی محاذ کھول دیں اور پھر اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے کسی عیسائی ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ ملک عادل، سکون سے بیٹھ جاؤ۔ اسلام میں غصہ حرام ہے۔ ہم اس وقت دشمن کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں اور غصہ کرنے والا سپاہی کبھی اپنے صحیح ہدف کو تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر والی مصر تخت سے اٹھا اور تیز قدموں کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ صلاح الدین ایوبی کے چلے جانے کے بعد بھی دربار میں موجود تمام امراء اور سالار آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔ کسی کو بھی عیسائی سفیر کے ساتھ والی مصر کا یہ نرم رویہ پسند نہیں آیا تھا۔
یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی کے دونوں چھوٹے بھائی ملک قادر اور ملک تقی الدین عمر بڑے بھائی کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتے تھے۔ تمام حاضرین دربار کو خاص طور پر صلاح الدین ایوبی کا وہ جملہ ناگوار گزرا تھا جب اس نے یروشلم کے سفیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس صلح نامے کی منسوخی کے باوجود اگر آئندہ بھی شاہ یروشلم ہماری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تمام سالاروں اور امیروں کا خیال تھا کہ والی مصر کو شاہ یروشلم کے گستاخانہ خط کے جواب میں ایک ایسا خط تحریر کرنا چاہیے تھا جس کا ایک ایک لفظ قہر و غضب کی عکاسی کرتا ہو، مگر اب اس کا وقت گزر چکا تھا۔ مجبوراً تمام اہم منصب داروں نے اپنے امیر کے آگے اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے مشتعل جذبات بھی سرد پڑ گئے۔ پھر جب عیسائی سفیر واپس یروشلم پہنچا اور اس نے تمام صورتحال بیان کی تو شہنشاہ بالڈون چہارم اور سالار آئرس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ ابھی تک یروشلم ہی میں مقیم تھا اور قاصد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جب قاصد نے صلاح الدین ایوبی کے آخری الفاظ دہرائے تو صلیبی فدائین کے قائد نے عیسائیوں کا مخصوص دعائیہ نعرہ لگایا، اے خداوند خدا، اپنے بندوں پر صلیب مقدس کا سایہ ہمیشہ قائم رکھ۔ یہ کہہ کر سالار آئرس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ریمنڈ کی طرف دیکھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کے حوصلے اور بڑھ جاتے، اس لیے ابتدا ہی میں اس کی ہمت شکنی بہت ضروری تھی۔ اب مجھے یقین ہے کہ آئندہ وہ کسی عیسائی علاقے پر حریصانہ نظر نہیں ڈالے گا۔ ریمنڈ سالار آئرس کے طنزیہ خطاب پر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا، مگر زبانی طور پر اس کے اس جرأت مندانہ اقدام کی تعریف کرتا رہا۔ بے شک تمہارے ہی دم سے ایشیائی کوچک میں صلیبیوں کا وقار قائم ہے، خداوند خدا تمہارے سرفروشانہ جذبوں میں اور اضافہ کرے۔ ریمنڈ نے سیاسی مصلحت سے کام لیتے ہوئے سالار آئرس کے منہ پر اس کی تعریف کی، حالانکہ وہ طے کر چکا تھا کہ موقع ملتے ہی اپنے اس حریف کا کام تمام کر ڈالے گا۔ سالار آئرس ایک بے حد جذباتی اور جنونی فدائی تھا۔ شہنشاہ بالڈون چہارم کے سامنے ریمنڈ کو نیچا دکھا کر اسے بے حد مسرت حاصل ہوئی تھی۔ پھر وہ اسی نشے سے سرشار طرابلس واپس چلا گیا۔ یہاں کا حاکم پہلے ہی فرینکس کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا۔ جب اس نے سالار آئرس کے اس عظیم الشان کارنامے کی تفصیلات سنی تو وہ کسی غلام کی طرح اس کے آگے جھک گیا۔ موصل کے نئے حاکم عز الدین مسعود نے اپنے درباریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی موت پر صلاح الدین ایوبی کی تعزیت قبول نہیں کی تھی اور مصر کے سفیر کو ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی سے بہت خوف زدہ تھا۔ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے فوری طور پر اپنا قاصد یروشلم روانہ کیا اور اتحاد ثلاثہ یعنی موصل حلب یروشلم کے معاہدے کی تجدید کرنی چاہی، کیونکہ مرج العیون، قلعہ یعقوب، کیفا، الحناکر اور دیگر ساحلی شہروں پر صلاح الدین ایوبی کے قبضے نے عز الدین مسعود کو نئی دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگر حاکم موصل اپنے زیر اقتدار علاقوں پر قناعت کرتا اور عیسائیوں سے ساز باز نہ کرتا تو صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اس کی حکومت کو کبھی کوئی خطرہ ہی لاحق نہ ہوتا۔ والی مصر تو اتنا اعلیٰ ظرف انسان تھا کہ زنگی خاندان کے تمام افراد کی گالیاں کھانے اور تانے سننے کے بعد بھی انتقامی روش اختیار نہیں کی۔ اس کے برعکس سلطان ملک صالح اور عز الدین مسعود کی بے ضمیری کا یہ عالم تھا کہ اپنے دینی بھائی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی چوکھٹ پر ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ ایک بار پھر عز الدین مسعود نے اسی شرمناک بے حسی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ یروشلم کی خدمت میں ایک گداگرانہ درخواست پیش کرتے ہوئے لکھا تھا، مجھے یقین ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان دوستی کا یہ رشتہ تا حیات قائم رہے گا۔ حاکم موصل عز الدین مسعود کا خط پڑھ کر ریمنڈ کے عیار و شاطر ذہن نے کروٹ لی۔ اس کا دمشق پر قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، جس کا ریمنڈ کو بے حد افسوس تھا۔ موصل کے نئے حکمران عز الدین مسعود کا خط پڑھ کر اس نے اندازہ کر لیا کہ اپنے بڑے بھائی سیف الدین کی طرح وہ بھی بزدل ہے اور صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ ریمنڈ نے دل ہی دل میں خداوند خدا کا شکر ادا کیا کہ قدرت نے اسے سلطان نور الدین محمود زنگی کے خاندان سے انتقام لینے کا ایک اور موقع فراہم کر دیا تھا۔ ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ریمنڈ نے عز الدین مسعود کے خط کا جواب تحریر کیا، جس کے ایک ایک لفظ میں فتنہ و مکاری بھری ہوئی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو موصل کی تخت نشینی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر میں ذاتی مسائل میں الجھا نہ ہوتا تو بنفس نفیس موصل پہنچ کر جشن تاج پوشی میں شریک ہوتا۔ بہرحال میری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔
اس کے ساتھ ہی میں یہ حقیقت پسندانہ اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان پہلے سے کسی قسم کی افہام و تفہیم نہیں ہے، اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ قریب آئے بغیر ہم ایک دوسرے کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے مرحوم بھائی سیف الدین کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ میری فطرت شناس تھے اور میں ان کا مزاج آشنا۔ خدا خدا انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ ایک قابل اعتماد دوست تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے دشمن یا بدخواہ ہیں، بلکہ اس مسلمہ حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دوستی اور اعتبار قائم ہونے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ نگران شاہ یروشلم ریمنڈ کا خط پڑھ کر والی موصل عز الدین مسعود پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرا خط تحریر کر کے اپنے قاصد کو اسی دن یروشلم روانہ کر دیا۔ ریمنڈ کو یقین تھا کہ موصل کا سفیر بہت جلد یروشلم واپس آئے گا، مگر اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کی تحریر عز الدین مسعود پر اس قدر جلد اثر کر جائے گی۔ موصل کے قاصد کو دوبارہ اپنے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ریمنڈ نے اندازہ کر لیا تھا کہ عز الدین مسعود واقعی بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ پھر جیسے جیسے ریمنڈ والی موصل کا طویل خط پڑھتا گیا، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ تیز تر ہوتی چلی گئی، ایسی مسکراہٹ جس سے کامیابی کا واضح رنگ جھلک رہا تھا۔ عز الدین مسعود نے ریمنڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، میں نے تخت موصل پر بیٹھنے سے پہلے حلف اٹھایا تھا کہ برادر بزرگ سیف الدین مرحوم کے نقش قدم پر چلوں گا اور وہ سارے عہد و پیمان نبھاؤں گا جو میرے مرحوم بھائی نے کیے تھے، اس لیے میری بات پر یقین کیا جائے کہ میں سابق والی موصل کی طرح آپ کا قابل اعتماد دوست ثابت ہوں گا۔ نگران شاہ یروشلم ریمنڈ نے عز الدین مسعود کا خط بند کر دیا اور اپنے خادم خاص کو طلب کر کے کہا، یہ ہمارے مہمان خاص ہیں۔ ریمنڈ نے موصل کے سفیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور نہایت پرتکلف انداز میں ان کی تواضع کرو، پھر جب یہ واپس جائیں تو اہل موصل سے کہہ سکیں کہ یروشلم اپنے دوستوں پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ پھر جب موصل کا سفیر خادم خاص کے ساتھ کمرے سے چلا گیا تو ریمنڈ نے شراب کا ایک جام لبریز کیا اور گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ بظاہر وہ شراب پی رہا تھا، مگر اس کا شاطر ذہن مسلسل اس تدبیر کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کے ذریعے مسعود جیسے بزدل اور احمق حکمران کو زیر دام لایا جا سکے۔ اگرچہ عز الدین مسعود اپنے خوف و دہشت کی وجہ سے اتحاد ثلاثہ کے برقرار رکھنے کے لیے اپنے بڑے بھائی سیف الدین مرحوم سے کہیں زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، لیکن ریمنڈ کے خیال میں اب اتحاد ثلاثہ ایک بے مقصد اور بے مصرف معاہدہ تھا، کیونکہ اسی معاہدے کے دوران ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی سے کئی محاذوں پر شکست فاش کھائی تھی اور کئی اہم علاقے اس کے قبضے سے نکل گئے تھے۔ ان مارکہ آرائیوں کے دوران میں حلب اور موصل نے اس کی کوئی فوجی مدد نہیں کی تھی، بس اتنا وعدہ کیا تھا کہ جب صلیبی لشکر دمشق پر حملہ آور ہوگا تو دونوں ریاستیں ریمنڈ کے سپاہیوں کو اپنے علاقے سے بے روک و ٹوک گزرنے دیں گی، اور پھر جب دمشق پر صلیبی فوج کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ اس تسلط کو قانونی طور پر تسلیم کر لیں گی۔ یہ ایک جامع منصوبہ تھا جس کی کامیابی میں ریمنڈ کو ذرا برابر بھی شک نہیں تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ قدرت نے ریمنڈ کی ساری تدبیریں اسی پر الٹ دی تھی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے علاقے پر تصرف حاصل کرنے کی بجائے اپنے ہی کئی حساس اور اہم علاقوں سے محروم ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ریمنڈ نے اپنے ذہن سے اتحاد ثلاثہ کا تصور اس طرح نکال پھینکا تھا کہ جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ پھر بہت غور و فکر کے بعد ریمنڈ نے ایک نہایت ہی خوفناک چال چلی۔ اس نے والی موصل عز الدین مسعود کو صاف صاف لکھا، اتحاد ثلاثہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب صورتحال کا تقاضا کچھ اور ہے۔ میں والی حلب سلطان ملک صالح کو قابل اعتبار نہیں سمجھتا، ایک تو سیف الدین مرحوم کا حوالہ، دوسرے تمہاری مخلصانہ تحریر جسے پڑھ کر میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میری طرح تم بھی صلاح الدین ایوبی کے توسیع پسندانہ ارادوں سے بے خبر نہیں ہو۔ آج نہیں تو کل وہ موصل اور حلب کی طرف ضرور بڑھے گا۔ اگر تم اپنی ریاست کی مکمل حفاظت چاہتے ہو تو میں اس کا مستقل بندوبست کر سکتا ہوں، مگر اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ ان خدمات کے صلے میں تم 1,00,000 دینار سالانہ ادا کرو گے اور دونوں ریاستوں کے درمیان باقاعدہ ایک تحریری معاہدہ عمل میں لایا جائے گا۔ ریمنڈ کی اس چال میں کئی نقطے پوشیدہ تھے۔ پہلا یہ کہ شاہ یروشلم جس رقم کو خدمات کا صلہ قرار دے رہا تھا، دراصل وہ ایک قسم کا خراج تھا۔ اگر عز الدین مسعود اس پر راضی ہو جاتا تو دوسری چھوٹی اسلامی ریاستوں پر بھی صلیبیوں کی دہشت طاری ہو جاتی۔ اس چال میں ایک یہ راز بھی پنہا تھا کہ معاہدے کی صورت میں فرینکس موصل میں داخل ہو جائیں اور کسی بھی وقت عز الدین مسعود کا اقتدار ختم کیا جا سکتا تھا، اور آخری صورت یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی موصل پر حملہ آور ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ فرینکس بھی ہلاک ہو جاتے اور پھر ریمنڈ کو صلیبی فدائیین سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی۔
پھر جب ریمنڈ کا یہ انتہائی پیچیدہ اور پرفریب خط موصل پہنچا تو عزالدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ریمنڈ کا مطالبہ مان کر 1,00,000 دینار ادا کرنے کا معاہدہ کر لیتا تو مالی نقصان کے علاوہ ایک عیسائی ریاست کا خراج گزار بن کر رہ جاتا، جو ایک نہایت ذلت آمیز اور شرمناک عمل ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ جب یہ رسوا کن خبر عوام میں پہنچتی تو وہ بھی اپنے حکمران سے بدگمان ہو کر بغاوت پر اتر آتے، اور اگر عزالدین مسعود شاہ یروشلم کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو ریمنڈ پہلے ہی در پردہ اپنے خط میں یہ دھمکی دے چکا تھا کہ اتحاد ثلاثہ ختم ہو چکا ہے، اور اس صورت میں وہ صرف صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ مسئلہ اس قدر الجھ چکا تھا کہ اس نے والی موصل کی نیندیں حرام کر دی تھی اور سلامتی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر عزالدین مسعود نے اپنے خاص امارا کا خفیہ اجلاس طلب کر لیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ والی موصل کا خیال تھا کہ اس کے سارے امارا نفرت و حقارت کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ کی اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے، مگر اس وقت عزالدین مسعود کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب سارے امارا نے ایک عیسائی حکمران کی اس تجویز کی پرجوش حمایت کر دی۔ سیاست اسی کا نام ہے کہ ہر قیمت پر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچایا جائے۔ موصل کے ایک امیر بلقان نے بلند آواز میں کہا، وقت ہمیشہ ایک رفتار سے آگے نہیں بڑھتا، گرمی کے بعد سردی کا موسم آنا لازمی ہے، ہمیں کسی نہ کسی طرح اس قیامت خیز گرمی کو گزار دینا چاہیے، پھر اچھا موسم آتے ہی اس معاہدے کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ فی الوقت تو ہمیں اس تیز دھوپ میں ایک سائبان کی ضرورت ہے۔ پھر جیسے ہی امیر بلقان خاموش ہوا، دوسرا امیر شارب بول اٹھا، اس غاصب صلاح الدین ایوبی سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم طاقتور حلیف تلاش کریں، اور اس پورے علاقے میں شاہ یروشلم سے زیادہ طاقتور کوئی دوسرا حاکم نہیں۔ امیر شارب نے گھما پھرا کر امیر بلقان کی تعریف کر دی تھی۔ پھر اس خفیہ اجلاس میں موجود تمام امارا نے ایک ایک کر کے شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دے دیا تھا۔ اس طویل گفتگو کے دوران میں بس ایک ہی شخص ایسا تھا جو حیرت و اذیت کے ساتھ عزالدین مسعود کے تمام مشیروں کے چہرے دیکھ رہا تھا، اور یہ امیر مہدی تھا، انتہائی شجاع اور مدبر۔ امیر مہدی کو خاموش پا کر عزالدین مسعود نے اس کی طرف دیکھا۔ امیر مہدی، تم نے کوئی مشورہ نہیں دیا؟ امیر مہدی بڑے باوقار انداز میں اپنی نشست پر کھڑا ہوا، ایک نظر اجلاس میں تمام امارا پر ڈالی اور پھر بہت غم زدہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، عزت مآب، جب آپ کے سارے مشیران خاص ایک ہی رائے رکھتے ہیں تو پھر میرے خیالات کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ امیر مہدی کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بھی ہم تمہاری رائے جاننا ضروری سمجھتے ہیں، عزالدین مسعود نے نرم لہجے میں کہا۔ امیر مہدی چند لمحوں تک کھوئی نظروں سے والی موصل کی طرف دیکھتا رہا، پھر چند قدم آگے بڑھا اور کمر سے اپنی تلوار کھول کر عزالدین مسعود کے پیروں کے قریب رکھ دی۔ امیر مہدی کے اس طرز عمل سے کمرے کی فضا پر گہرا سناٹا چھا گیا۔ ہر امیر اپنی اپنی جگہ شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ خود عزالدین مسعود بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور انتہائی مضطرب لہجے میں اپنے معزز سالار سے پوچھا، امیر مہدی، یہ کیا ہے؟ یہ شمشیر مجھے سلطان عادل نے عطا کی تھی، امیر مہدی نے بہت افسردہ لہجے میں کہا۔ تو پھر سلطان عادل کی اس نشانی کو اپنے جسم سے الگ کیوں کر رہے ہو؟ والی موصل عزالدین مسعود کی حیرت ابھی تک برقرار تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا نحیف و لاغر جسم اس امانت کے بارے گراں کو اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اگرچہ امیر مہدی کے لہجے سے اب بھی گہری اداسی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کے طرز ادا میں ایک سپاہیانہ شان تھی۔ جب کسی سپاہی کو شمشیر دی جاتی ہے تو در پردہ اسے ایک حلف بھی لیا جاتا ہے کہ وہ جان دے کر بھی اپنے مذہب اور ملک و ملت کی حفاظت کرے گا، مگر میں بصد حسرت و یاس اپنا حلف توڑ رہا ہوں کہ اس حلف کو توڑے بغیر وہ بات کہی نہیں جا سکتی جسے آپ سننا نہیں چاہتے۔ عزالدین مسعود کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ امیر مہدی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم مبہم اور الجھی ہوئی گفتگو سننا پسند نہیں کرتے۔ والی موصل کا لہجہ سخت تھا۔ اسی لیے میں خود کو آپ کی ملازمت سے آزاد کر رہا ہوں جو ایک غلامی بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا کرو گے؟ عزالدین مسعود کا لہجہ کچھ اور سخت ہو گیا تھا۔ اب میں سلطان عادل کے نمک کا حق ادا کروں گا۔ امیر مہدی کے لہجے سے کرب جھلک رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی استقامت و شجاعت بھی نمایاں تھی۔ امیر محترم کو یاد ہوگا کہ پہلے میں دربار حلب کا ملازم تھا، مگر جب سلطان ملک صالح خوشامدی امیروں کے نرگے میں گر گئے تو میں اس امید پر موصل چلایا کہ شاید یہاں میرے سپاہیانہ اور سرفروشانہ جذبات کی تسکین ہو سکے، مگر میں اسے اپنی بدقسمتی کہوں یا گردش وقت کا نام دوں کہ یہاں بھی وہی تماشا ہو رہا ہے۔ میں 1 سال سے خاموشی کے ساتھ مسلسل اس بات کا جائزہ لے رہا ہوں
کہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی قدم بھی ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف نہیں ہے۔ اگرچہ سلطان عادل کے خاندان کا ہر فرد اس مرد مومن کو غلام زادہ، غاصب اور نمک حرام قرار دیتا ہے، لیکن اولاد زنگی کے ساتھ اس کا ہر عمل خادمانہ ہے، ہر بار۔ ابھی امیر مہدی کی گفتگو ناتمام تھی کہ والی موصل جوش غضب میں چیخ اٹھا، امیر مہدی، تمہیں اس بات کا ہوش ہے کہ تم کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہو؟ عزت مآب، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ اچانک امیر مہدی کا لہجہ بے نیازانہ ہو گیا تھا۔ آپ میرے جس جرم کی نشاندہی کر رہے ہیں اسے سیاست کے مذہب میں ایسا گناہ عظیم تصور کیا جاتا ہے جس کی معافی نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے اپنی سزا منتخب کی ہے، پھر زبان کھولی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے بعد میں نہیں بولوں گا، مگر میری درخواست ہے کہ مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیں، تاکہ دربار موصل کے در و دیوار گواہ رہیں کہ سلطان عادل کے ایک ادنا خادم نے حق نمک کس طرح ادا کیا تھا۔ تمہارے گناہ کی سزا تو مقرر کی جا چکی ہے، مگر ہم اپنے شاہانہ اختیار و قدرت کی آبرو رکھتے ہوئے تمہیں چند سانسیں بخشتے ہیں تاکہ تم اپنی بات مکمل کر سکو۔ عزت مآب، اس عنایت کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے میری بات مکمل کرنے کا موقع دیا۔ رہا سانسوں کا معاملہ تو وہ قدرت کے یہاں شمار کی جا چکی ہیں، ان میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی۔ اس طویل اجلاس کے دوران میں پہلی بار امیر مہدی کے ہونٹوں پر ایسا تبسم نمایاں ہوا جس میں گہرا اطمینان اور سکون شامل تھا۔ پھر وہ اپنے ان ساتھی امراء سے مخاطب ہوا جو شاہ یروشلم ریمنڈ کی پیش کردہ تجویز کی نہ صرف حمایت کر رہے تھے بلکہ اس معاہدے کو وقت کی اہم ترین ضرورت بھی قرار دے رہے تھے۔ میرے نادان ساتھیوں، جب قرآن کریم میں واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کی جا چکی ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، تو پھر تم کس امید پر شاہ یروشلم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تم ان اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہو جنہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہاری عمارت کو تسلیم کیا، یا پھر معاذ اللہ احکام خداوندی کا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ کہتے کہتے امیر مہدی کا لہجہ انتہائی تلخ اور تند و تیز ہو گیا تھا۔ کیا روئے زمین پر بسنے والے تمام کلمہ گو مر چکے ہیں جو تم موصل کے دفاع کے لیے اپنے بدترین دشمنوں کو صدائیں دے رہے ہو؟ کیا دنیا کا کوئی ہوش مند انسان قزاقوں اور لٹیروں کو اپنے گھر کی نگہبانی پر متعین کر سکتا ہے؟ اگر موصل کا خزانہ اس قدر لبریز ہو چکا ہے کہ اس میں مزید دولت رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے، تو پھر خدا کے لیے یہ رقم موصل کے ان غیرت مند مسلمانوں میں تقسیم کر دو جو ریاست کی حفاظت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے اپنا زاویہ تبدیل کیا اور والی موصل عز الدین مسعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخاطب ہوا، اے سلطان عادل کے لائق احترام وارث، اپنے عظیم بزرگوں کے انتہائی قیمتی ورثے کو غیروں کے ہاتھ اتنے سستے داموں فروخت نہ کریں کہ اہل ایمان کی آنے والی نسلیں ہمارا نام لے کر لعنت بھیجیں اور ہماری قبروں پر آ کر تھوکیں، اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ سو رہے ہیں وہ ننگے دین و ملت جنہوں نے کثیر تعداد میں ہوتے ہوئے بھی غلامی کی دستاویز پر دستخط کیے اور ایشیائی کوچک کے مٹھی بھر عیسائیوں کو خراج ادا کیا۔ امیر مہدی نے بے مثال جرأت اظہار سے کام لیتے ہوئے عز الدین مسعود اور اجلاس میں شریک ہونے والے ایک ایک امیر کے چہرے سے منافقت اور ریاکاری کا نقاب نوچ پھینکا تھا۔ شراب اور عورت کے رسیہ اور بے ضمیر امراء ایک غیرت مند اور دیانتدار انسان کی حقیقت بیانی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ امیر بلقان اور امیر شارب جو عز الدین مسعود کے بہت منہ چڑھے تھے، طیش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوسرے امراء نے بھی ان دونوں کی تقلید کی۔ سلطان ذیشان، ہم جانثاران سلطنت اس سے زیادہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ سیف الدین مرحوم عز الدین مسعود اور سب سے چھوٹے بھائی عماد الدین کی یہ دلی خواہش تھی کہ لوگ انہیں بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان کے لقب سے پکاریں، مگر یہ اسی وقت ممکن تھا کہ سلطان ملک صالح مر جاتا اور سلطان عادل کے تمام علاقے ان کے قبضے میں آ جاتے۔ امیر بلقان اور امیر شارب جیسے خوشامدی درباریوں نے عز الدین مسعود کی اس کمزوری کو خوب سمجھ لیا تھا، اس لیے وہ عز الدین مسعود کو سلطان ذیشان کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ والی موصل کے نفس کو اس لقب سے بہت تسکین ہوتی تھی، اسی وجہ سے وہ ان خوشامدی امراء کی ہر جائز و ناجائز بات مان لیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ عز الدین مسعود امیر بلقان اور امیر شارب اور دیگر امراء کے شدید احتجاج پر اپنا رد عمل ظاہر کرتا، امیر مہدی بلند اور باوقار انداز میں بول اٹھا، جانا تو مجھے ہے، آپ معزز حضرات کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ملت اسلامیہ کی نگہبانی کرے۔ اس واحد و لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ مجھ جیسے گنہگار اور کمزور انسان کو ایک انتہائی مشکل فرض ادا کرنے اور آزمائش کی سخت ترین گھڑی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
امیر مہدی عزالدین مسعود اور تمام امرائے موصل کی نظر میں غدار سلطنت قرار پا چکا تھا۔ پھر اسی رات اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ قتل ہونے سے پہلے امیر مہدی کا جوان سال بیٹا ہادی اور بیوی قید خانے میں ملنے آئے تو اس نے ایک ہی وصیت کی، میری لاش کو موصل میں دفن نہ کرنا، اگر ممکن ہو سکے تو اس تن مردہ کو دمشق لے جا کر مدرسہ نوریہ کے ایک گوشے میں زمین کے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر امیر مہدی کی بیوی اور بیٹا رونے لگے تو اس نے مجاہدانہ لہجے میں اپنے وارثوں کو تسلی دی، صبر کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ تمہارا باپ حرام موت نہیں مر رہا ہے۔ امیر مہدی نے انتہائی محبت سے شریک حیات کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ کافی ہے، باقی تمام سائے ڈھل جانے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنے خوبصورت اور جواں بیٹے ہادی کے ماتھے کو بوسہ دیا، میں تم سے راضی ہوں کہ تم ایک فرما بردار بیٹے ہو۔ تمہارے باپ نے تمام زندگی بس ایک ہی دعا کی ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ تمہیں جب بھی موقع ملے تو مسلمانوں کے حقیقی امیر صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا سلام عقیدت پیش کرنا۔ میں والی موصل کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر مصر جانا چاہتا تھا، مگر وقت نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تم دونوں کا محافظ و نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر امیر مہدی نے دوسری طرف منہ پھیر لیا تاکہ بیوی اور بیٹا اس کی آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسو کو نہ دیکھ سکیں۔ نصف شب کے اندھیرے میں امیر مہدی کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی وصیت کے مطابق امیر مہدی کی بیوی نے عزالدین مسعود کی خدمت میں شوہر کی لاش دمشق لے جانے کی درخواست پیش کی، مگر والی موصل نے انتہائی نفرت و حقارت کے ساتھ اس غم زدہ عورت کو دھتکار دیا۔ ہم ایسے نمک حرام اور غدار سلطنت کی قبر بھی اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مٹی کے اس ڈھیر کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔